السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم حروف مدہ کو دیکھیں گے جو کہ الف، واو اور یا ہیں۔ جب بھی الف، واو اور یا کچھ شرائط کے ساتھ آپ کو نظر آ جائیں قرآن میں، کسی لفظ میں یہ کنڈیشنز جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اگر یہ آپ کو نظر آ جائیں تو وہاں پر ان حروف کو ایک الف کے برابر لمبا کھینچتے ہیں، یعنی کچھ ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، اس کی آواز کو کچھ کھینچ کے ادا کیا جاتا ہے۔ الف مد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے فتحہ یا زبر ہو تو پھر اس کو لمبا کھینچا جاتا ہے۔ یہاں ایک چیز کا سمجھنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ الف اور حمزہ میں فرق رکھا جائے۔ جیسا کہ ہم پچھلے لیکچرز میں یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کو یہ بتایا گیا کہ الف تب حمزہ ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر کوئی بھی حرکت موجود ہو، یعنی فتحہ، کسرہ، ضمہ یا جزم۔ ان میں سے کوئی بھی حرکت اگر الف پر موجود ہو تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم یہاں پر یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں گے کہ جس الف مدہ کی بات ہو رہی ہے وہ الف ہی ہے، حمزہ نہیں ہے۔ یعنی الف کے اوپر نہ تو جزم ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی حرکت ہوگی، وہ الف کہلائے گا۔ تو اس الف مدہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف سے پہلے فتحہ ہے، اور جب یہ کنڈیشن پوری ہو جائے کہ الف سے پہلے فتحہ آ جائے تو اس کو لمبا کھینچا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر کچھ حروف کو الف کے ساتھ ملا کر فتحہ ان پر موجود ہے، ان کو مثالوں کے طور پر دیا گیا ہے۔ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ حمزہ فتحہ الف، ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ہ، ی۔ تو یہ کچھ حروف مدہ کی کچھ ایگزامپلس ہیں کہ تمام کے تمام حروف، حروف الہجا، ان کے ساتھ الف کو ملا کر فتحہ کے ساتھ مد کی طرح پڑھنے کی ایک مشق ہم نے کی ہے، اور ان کو الفاظ میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قولا میں الف سے پہلے قوف پر فتحہ ہے، اور یہاں پر یہ الف مد کا اصول پورا ہو رہا ہے، یعنی الف کے ساتھ فتحہ موجود ہے، تو یہ قول تھوڑا سا اسٹریچ کر کے ادا ہوگا۔ پھر باع، غوبہ۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب میں قول ادا کر رہی تھی تو الف کو بھی تھوڑا پر کیا تھا میں نے، اس قو کی وجہ سے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہیں جن کو پر کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باع میں با کو باریک ادا کیا جا رہا ہے، اس میں الف کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں آیا اس با کی وجہ سے، کیونکہ یہ باریک ہے۔ اس سے ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر حروف، یعنی جو موٹے یا پر ادا ہونے والے حروف الف سے پہلے موجود ہوں تو الف کو پر کیا جاتا ہے، ادروائز الف اپنی اوریجنل یعنی باریک آواز میں ہی اس کو بولا جاتا ہے۔ غوب اگلی مثال ہے، اور پھر طور، شارک، بارک، خالف، جالس، منادى، درجات، صواعق، صالحة۔ تو یہ کچھ اس کے الفاظ تھے جس کی ہم نے پریکٹس کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں یا مد کو۔ یا مدہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا سکون کے ساتھ ہوگی، اس پر جزم ہوگی اور کوئی حرکت نہیں ہوگی، مگر اس سے پچھلے حرف پر کسرہ ہونی چاہیے، یعنی زیر۔
تو پھر یہ کنڈیشن پوری ہوتی ہے اور پھر اس کو لمبا کھینچا جاتا ہے۔ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ ای، بی، ٹی، سی، جی، ہی، خی، دی، تی، ری، زی، سی، اور اسی طرح سے تمام میں بھی اتنا ہی اس کو کھینچا جائے گا۔ ہم اس کے الفاظ میں کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قیلہ میں یا سکون کے ساتھ ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، تو یہاں پر یا مد کے اصول پورے ہو رہے ہیں اور ہم اس کو لمبا کھینچیں گے۔ قیلہ، اگر آپ اس کو قیلہ پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے یا کو اتنا لمبا نہیں کھینچا جتنا کھینچنا چاہیے تھا، یعنی ایک الف کے برابر کم از کم اس کی آواز کو کھینچا جائے گا۔ اور وہ کس آواز کو کھینچا جائے گا؟ اس حرف کی جس کے نیچے کسرہ ہے۔ قیل، اور یا سے ملا کے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، ریحو، تینو، دینو، فیلو، طینو، قریب، بعید، جمیل، رحیم، کریم، رسولی۔ رسولی میں آپ دیکھیں لاسٹ پر یہ یا سکون موجود ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر بھی یہ رول اپلائی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں واو مد۔ واو مد میں دیکھیں کہ واو سکون کے ساتھ ہے اور اس واو سے پہلے ضمہ موجود ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یاد رکھنے کے لیے، آسانی کے لیے ایک ٹپ دیتی ہوں آپ کو کہ آپ دیکھیں کہ واو اور واو کے پیچھے جو اوپر حرکت ہے وہ بھی واو جیسی ہی دکھتی ہے، یعنی ضمہ پیش۔ تو یہ یاد رکھیں کہ تب اس کو کھینچا جائے گا جب واو ساکن کے پہلے ضمہ آ جائے، یعنی ایک اور چھوٹا واو حرکت کی صورت میں آ رہا ہو۔ اس کو پڑھتے ہیں کہ اس کو کیسے ادا کیا جائے گا۔ او، بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو، لو، رو، زو، سو، شو، صو، ضو، قو، ذو، عو، غو، فو، قو، کھو، لو، مو، نو، بو، ہو، او، یو۔ اس کے مشق کر لیتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہی لفظ نوحو، اس میں واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر ضمہ ہے، یعنی پیش۔ اس کو لمبا کریں گے، نوحو۔ اگر آپ اس کو ایسے ادا کریں گے نوحو تو یہ غلط ہوگا، اس کو تھوڑا سا اسٹریچ کر کے کیا جائے گا۔ نوحو، حور، طور، نور، یوسف، بیوت، یقول، اوحی۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے کھڑا زبر یا پھر فتحہ مستقیمہ۔ کھڑا زبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بھی الف مد کے برابر ہی لمبا کیا جائے گا، اور یہ بھی اسی طرح سے یعنی ایک الف کے برابر، جس طرح ہم نے الف مد میں دیکھا تھا، یہ بالکل اسی کا ہی متبادل ہے۔ اور اس کو کیسے ادا کریں گے؟ ہم اس کی الفاظ پہ مشق کرتے ہیں۔ آل، آن، آتی، دان، آدم، آیات، آنس، آزر، علی، ہدی، متی، الہ۔ یہاں ایک چیز بتاتی چلوں کہ ان تمام چیزوں کی پریکٹس کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، ان الفاظ کی پریکٹس کرتے ہوئے کہ ہر لفظ اپنے مخرج سے ہی ادا ہو۔ اگر پر پڑھے جانے والے حروف ہیں تو ان کا آگے جو بھی اس سے لفظ یعنی ہر کوئی بھی لفظ کے آگے کسی بھی حرف کے آگے دوسرا حرف ہو، آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ایک حرف کا دوسرے حرف کے اوپر ایفیکٹ نہ جائے، یعنی باریک ہونے کی صورت میں۔ اگر ایک حرف پر ادا کیا جاتا ہے اور دوسرا باریک ہے تو دونوں کو الگ الگ اس طرح پڑھا جائے کہ ان کا اصل مخرج خراب نہ ہونے پائے۔ اس کی پریکٹس بھی کر لیں گے انشاءاللہ، اور اس کی پریکٹس ہم نے حرکات کے لیکچر میں بھی کی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں
کسرہ مستقیمہ یا کھڑی زیر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زیر کہلا رہی ہے، یعنی کسرہ جیسے نیچے ہوتا ہے، زیر نیچے ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ بھی کھڑی زیر نیچے ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کسرہ مستقیمہ. یہ یا مد کے مد مقابل ہے، یعنی اس کی جگہ اس کی طرح ہی استعمال ہوتی ہے. اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں. بی ہی، ایلی ہی. اب دیکھیں ہاں کے نیچے کسرہ مستقیمہ ہے، یعنی کھڑی زیر. فی ہی، آپ دیکھیے کہ پیچھے فی میں جو یا سے پہلے کسرہ ہے، یہ یا مد ہے، اور اس کے بعد ہی ہے. ان دونوں کو بالکل ایک ہی لمبائی میں کھینچا جائے گا. فی ہی، ہذہ، نفسی ہی، رسولی ہی. اب یہاں دیکھیے جو پہلے میں بات کر رہی تھی کہ ایک حرف اگر پر ہے تو اس کا اثر دوسرے اگلے حرف پر نہ جائے، خصوصاً ایسی سچویشنز میں. دیکھیے یہاں پر را کے اوپر ضمہ ہے، اور جب بھی را کے اوپر فتحہ یا ضمہ یعنی زبر یا پیش ہو تو اس کو پر ادا کیا جاتا ہے، موٹا. لیکن سین بعد میں باریک ادا ہونے والا ایک حرف ہے، تو را کے ساتھ اگر سین کے اوپر افیکٹ آ گیا تو یہ روسو، سو کی طرح ادا ہو جائے گا، یہ بھی پر پڑھا جائے گا، تو یہاں پر غلطی آ جائے گی. اس لیے رو کو الگ طریقے سے اس کے درست مخرج میں پڑھیں، اور سین کو الگ طریقے سے، جیسے رو سو، روسو لیہی، عنقیہی، بعدیہی، اور اسی طرح سے باقی مثالیں بھی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ رسالاتی ہی. اگر آپ اس کو رسالاتی ہی پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ جو کھڑا زبر ہے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کھینچا جائے گا. رسالاتی ہی. اس کے بعد ہمارا ہے نیکسٹ ٹاپک جو ہے الٹا پیش، جس کو ضمہ مقلوبہ بھی کہا جاتا ہے. اور اس میں جو پیش ہے وہ الٹا ہو کے لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کو واو مد کے برابر لمبا کھینچا جاتا ہے، اور یہ اسی طرح ادا ہوتا ہے جیسے کہ مشق میں ہے لہو، یا پھر یہ سمپل پیش کے ساتھ آگے چھوٹا سا واو لکھ کے بھی اس کو لکھا جاتا ہے لہو. دونوں کیسز میں ایک ہی طرح ہوگا. یغوہ، معہ، فمہ، اسمہ، رحمہ، کلماتہ، تصریفہ. اور یوں یہ ہمارے مد کے تمام ٹاپکس الحمدللہ مکمل ہوئے. اب ہم حروف لین کو دیکھتے ہیں. ہم نے حروف مدہ میں الف، واو اور یا کو دیکھا تھا جو کہ ساکن حالت میں تھے. یہاں پر ہم حروف لین میں واو سکون اور یا سکون کو دیکھیں گے، جو کہ ساکن حالت میں تو ہیں، لیکن ان سے پہلے ہر دونوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، یعنی واو کے ساتھ بھی اور یا کے ساتھ بھی فتحہ ہی آئے گا. اور اس کی مثال ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں حمزہ فتحہ واو سکون او. اس کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، اور یہ او ادا کیا جائے گا تو غلط ہوگا. او، بو، جو کہ عام طور پر کامنلی آپ کو سننے میں ملے گا، اسپیشلی اردو اسپیکرز اس کو ایسے ہی بول جاتے ہیں. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کو واو کو واضح کر کے ادا کیا جائے. او، 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 بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، صو، ضو، طو، ضو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یو. اور اس کا جو نیکسٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یا سکون کے ساتھ. اس میں یا کو پرومیننٹ کیا جائے گا، اس سے پہلے بھی فتحہ ہی ہوگی یعنی زبر. اور اس میں بھی جو یعنی اردو اسپیکرز یا ہندی اسپیکرز ہیں اس کو کیسے بولتے ہیں کہ آئی کے بجائے اے کر کے اس کو بولا جاتا ہے نارملی، اے، بے. تو یہاں پر یہ غلطی ہوگی. اس کو درست انداز میں ایسے ادا کیا جائے گا کہ یا واضح اور پرومیننٹ ہو. آئی، بئی، تئی، ثئی،
جئی حی خوئی دئی ذئی روئی زئی سئی شئی سوئی ضوئی طوئی ضوئی عئی غوئی فئی قوئی کئی لئی مئی نئی وئی ہئی ای یئی۔ اور اس کی مشق ہے جس میں واؤ اور یا لین دونوں ہی کی پریکٹس ہم کریں گے۔ پہلے لفظ میں واؤ لین ہے اور اس کے بعد نیکسٹ میں یا لین ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یوم، یہ یوما ادا ہوگا تو غلط ہوگا، اس کو یوما پڑھا جائے گا۔ یوم، فوق، خوف، فوز، قول، بین۔ اب یہاں دیکھیں یا لین ہے، یا سکون کے ساتھ اور اس سے پہلے فتحہ ہے تو یا کو پرومیننٹ کیا جائے گا۔ بین، غیث، لیس، حیث، صیف، اوجس، کوثر، شروہ، ہدین، عصیت، زوجین۔ اب یہاں یہ دونوں ایڈ ہوئے ہیں، واؤ بھی اور یا بھی۔ حولین، یہاں پر نی کو زیادہ اسٹریچ نہیں کریں گے جو اینڈ پر ہے، جیسے زوجین، حولین، عینین، بصوتک، ہیہات۔ اور اس طرح سے الحمدللہ ہمارے ٹاپک کمپلیٹ ہوئے۔ آپ ان کی قرآن پر پریکٹس کریں اور درست تلفظ سے ادائیگی کو ممکن بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔